بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 مارچ 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرمعارف لطائف۔ روزنامہ الفضل ربوہ 14 دسمبر 2013 میں مکرم محمد اشرف کاہلوں صاحب کے قلم سے مکتوبات احمد علیہ السلام جلدوم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند پرمعارف حقائق و لطائف میں سے انتخاب پیش کیا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمال صالحہ جو شرط دخول جنت ہیں دو قسم کے ہیں۔ اول وہ تکلیفات شرعیہ جو شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمائی گئی ہیں، اور اگر کوئی ان کے ادا کرنے میں قاصر رہے یا بعض احکام کی بجا آوری میں قصور ہو جائے اور وہ نجات پانے کے پورے نمبر نہ لے سکے، تو عنایت الہیہ نے ایک دوسری قسم جو بطور تتمہ اور تکملہ شریعت کے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، اور وہ یہ کہ اس پر کسی قدر مصائب ڈالی جاتی ہیں اور اس کو مشکلات میں پھنسایا جاتا ہے، بلکہ اور مکروہات بھی اور کئی جسمانی عوارض بھی اس کی جان کو تحلیل کرتے ہیں۔ تب خدا کے کرم اور فضل اور عنایت کا وقت آ جاتا ہے اور درد انگیز دعائیں اس کفل کے لیے بطور کنجی کے ہو جاتی ہیں۔ معرفت زیادہ کرنے اور نجات دینے کے لیے یہ خدائی کام ہے۔ صفحہ 293۔ آپ کو یاد رہے، ہمارا آقا و مولا رب السماوات والارض نہایت درجے کا مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے بندے کی آزمائش بھی کرتا ہے، لیکن آخر کار رحم کی چادر سے ڈھانک لیتا ہے۔ اس پر جہاں تک ممکن ہو توکل رکھو اور اپنے کام اس کو سونپ دو۔ اس سے اپنی بہبودی چاہو، مگر دل میں اس کی قضاء و قدر سے راضی رہو۔ چاہیے کہ کوئی چیز اس کی رضا سے مقدم نہ ہو۔ آپ درویشانہ سیرت سے ہر یک نماز کے بعد 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور رات کو سونے کے وقت معمولی نماز کے بعد کم سے کم 41 دفعہ درود شریف پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر یک سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر نماز پوری کر کے سلام پھیر دیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ صفحہ 291۔ مولوی مبارک علی صاحب کی طویل رخصت پر ان کی ملازمت سے برخاستگی کا معاملہ پیش ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عفو اور کرم سیرت ابرار میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عفو اور درگزر کی عادت ڈالو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تمہاری تقصیریں معاف کرے؟ اور خدا تو غفور رحیم ہے، پھر تم غفور کیوں نہیں بنتے؟ اس بنا پر ان کا یہ معاملہ درگزر کے لائق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی سخت گیری کچھ آپ ہی کی راہ میں سنگ راہ نہ ہو۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا جس کے اعمال کچھ اچھے نہ تھے۔ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور فرمایا کہ تجھ میں یہ صفت تھی کہ تو لوگوں کے گناہ معاف کرتا تھا، اس لیے میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ سو میری صلاح یہی ہے، آپ اس امر سے درگزر کرو تا آپ کو خدا تعالیٰ کی جناب میں درگزر کرانے کا موقع ملے۔ صفحہ 287۔ بغیر استخارے کے کوئی سفر جائز نہیں۔ ہمارا اس میں طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ اخلاص۔ اتحیات میں آخر میں اپنے سفر کے لیے دعا کریں کہ یا الہی، میں تجھ سے کہ تو صاحب فضل اور خیر اور قدرت ہے، اس سفر کے لیے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو عواقب الامور کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہر ایک امر پر قادر ہے اور میں قادر نہیں۔ سو یا الہی، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ سفر سراسر میرے لیے مبارک ہے، میری دنیا کے لیے، میرے دین کے لیے اور میرے انجام امر کے لیے، اور اس میں کوئی شر نہیں،
تو یہ سفر میرے لیے میسر کر دے اور پھر اس میں برکت ڈال دے اور ہر ایک شر سے بچا۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ سفر میری دنیا یا میرے دین کے لیے مضر ہے اور اس میں کوئی مکروہ دہ امر ہے تو اس سے میرے دل کو پھیر دے اور اس سے مجھ کو پھیر دے۔ آمین۔ یہ دعا 3 دن کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تا بار بار کرنے سے اخلاص میسر آوے۔ آج کل اکثر لوگ استخارے سے لاپرواہ ہیں، حالانکہ وہ ایسا ہی سکھایا گیا ہے جیسا کہ نماز سکھائی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ استخارے کے بعد متولی اور متکفل ہو جاتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے نگہبان رہتے ہیں جب تک اپنی منزل تک نہ پہنچے۔ صفحہ 241۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دعاؤں میں اثر ہوتے ہیں مگر صبر سے ان کا ظہور ضرور ہوتا ہے۔ دعا سے بڑے بڑے انقلاب پیدا ہو جاتے ہیں۔ دعا زمین سے لے کر آسمان تک اپنا اثر رکھتی ہے، عجیب کرشمے دکھاتی ہے۔ ہاں، پورے طور پر اس زندہ دعا کا ظہور میں آ جانا اور ہو جانا ہی خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ صفحہ 383۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، محبت ایک خاص حق اللہ جل شانہ کا ہے۔ جو شخص اس کا حق دوسرے کو دے گا وہ تباہ ہوگا۔ تمام برکتیں جو مردان خدا کو ملتی ہیں، تمام قبولیتیں جو ان کو حاصل ہوتی ہیں، کیا وہ معمولی وظائف سے یا معمولی نماز روزے سے ملتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ توحید فی المحبت سے ملتی ہیں۔ اسی کے ہو جاتے ہیں، اسی کے ہو رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو اس کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ میں خوب اس درد کی حقیقت کو پہنچتا ہوں کہ جو ایسے شخص کو ہوتا ہے کہ یک دفعہ وہ ایسے شخص سے جدا کیا جاتا ہے جس کو وہ اپنے غالب کی گویا جان جانتا ہے، لیکن ہمیشہ سے میرا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ غم سے مستقل محبت کرنا کہ جس سے للہی محبت باہر ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا دوست کوئی ہو، ایک قسم کا کفر اور کبیرہ گناہ ہے جس سے اگر شفقت و رحمت الہی تدارک نہ کرے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ صفحہ 535۔ ہر ایک شخص فانی لذت کا طالب اور شیطانی خیال اس پر غالب ہے۔ مومن پر شیطان غالب نہیں آتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے بیت الموت کر چکا ہے۔ شیطان پر وہی فتح پاتا ہے جو بیت الموت کرے۔ صفحہ 571۔ وحی میں ضروری نہیں ہوتا کہ الفاظ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، بلکہ بعض وحیوں میں صرف نبی کے دل میں معانی ڈالے جاتے ہیں اور الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، اور تمام پہلی وحییں اسی طور کی ہیں۔ مگر قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ پہلی وحیوں کے معانی بھی معجزے کے حکم میں تھے، مگر قرآن کریم شریف معانی اور الفاظ دونوں کی روح سے معجزہ ہے، اور تورات میں یہ خبر دی گئی تھی۔ صفحہ 617۔ زمانہ مہدی اور سائنسی کرامات۔ روزنامہ الفضل روا 21 مارچ 2014 میں مکرم ڈاکٹر محمود احمد ناگی صاحب کا ایک مضمون شامل اشاعت ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ہونے والی چند اہم سائنسی ایجادات اور دریافتوں کا اختصار سے احاطہ کیا گیا ہے۔ انجینئرنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی 2 سمندروں کو ملانے کی پیش گوئی نہر سوئز 1869 اور نہر پاناما 1914 کی تعمیر کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی۔ اسی طرح کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے قرآن کریم کی پیش گوئی، پرنٹنگ پریس کی ایجاد، لائبریریوں کے قیام اور میڈیا کی ترقی کے دیگر ذرائع کی ایجاد سے نہایت شان سے پوری ہو چکی ہے۔ اسی دور کی برکت سے کئی اتفاقیہ ایجادات بھی ہوئیں جنہوں نے بنی نوع انسان کی بھرپور خدمت کی۔ ان میں ایک جرمن ماہر طبیات ویلہلم کونراڈ کے ہاتھوں ایکس ریز 1895 میں حادثاتی طور پر دریافت ہو گئیں تو اس نے ان شعاؤں کو نامعلوم شعائیں قرار دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ کا ایکس رے لیا۔ اس دریافت نے جو انقلاب برپا کیا اس کا ذکر کئی کتابوں کا متقاضی ہے۔ ایکس ریز کی ایجاد کے اگلے ہی سال مختلف دھاتوں سے ایکس ریز کے اخراج سے متعلق کیے جانے والے تجربات کے نتیجے میں ہنری بیکورل نے ریڈیائی لہریں اتفاقیہ طور پر دریافت کر لیں جب اس نے یورینیم پر تجربہ کیا۔ اس دریافت کے نتیجے میں ایٹم کے اندر پوشیدہ لامتناہی طاقتوں کو زیر کیا جا سکا
اور مادام کیوری اور اس کے خاوند نے اس میں کمال حاصل کرتے ہوئے جو تجربات کیے، اس پر انہوں نے پہلی نوبیل انعام یافتہ خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ پلاسٹک کی حادثاتی تیاری یوں ہوئی کہ 1839 میں چارلز گڈیئر نے انجانے میں ایک کیمیائی ترکیب سے ربڑ کو پائیدار بنایا۔ 1846 میں ایک سوئس کیمیا گر چارلز شونبائن سے ایک کیمیائی عمل میں پلاسٹک حادثاتی طور پر بن گیا۔ بعد میں پلاسٹک کی بے شمار اقسام کی ایجادات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی سائنس میں آنے والے انقلابات کے نتیجے میں بے شمار سائنسدانوں کے نام سامنے آتے ہیں، جن میں البرٹ آئنسٹائن کو وہ مقام حاصل ہے کہ اس کے کئی مقالہ جات پر نوبیل انعام مل سکتا تھا۔ تاہم اس کو یہ انعام فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر ملا، اور اس کا یہ کام ایٹمی بجلی گھر کی تیاری اور ایٹم بم بنانے کا باعث بنا۔ جب جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کام تو انسانیت کی خدمت تھا۔ بہرحال اس کو صدی کا سائنسدان کہا جاتا ہے۔ مضمون کے آخر میں 18 نہایت اہم ایجادات اور دریافتوں کا بیان ان کے سنِ ایجاد اور موجد کے اسماء کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ان ایجادات میں ٹیلی گراف، ٹیلی فون، ریڈیو، ایٹم بم، جہاز اور کیمو تھراپی کی ایجاد، نیز الیکٹران، روشنی کی رفتار، تابکاری شعاعیں، ایکس ریز، بے ہوشی طاری کرنے کے لیے دی جانے والی دوا اینستھیزیا، ملیریا بخار کی دوا اور تپیدق کے علاج کی دریافت کے علاوہ جراثیموں کی دریافت اور ان کے علاج سے متعلق پیش رفت شامل ہیں۔ ان ایجادات کے نتیجے میں بنی نوع انسان کے لیے انقلابات کا ایسا دروازہ کھلا جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ روزنامہ الفضل رواں 21 مارچ 2014 میں مکرم عبدالصمد قریشی صاحب کی درج ذیل نظم بعنوان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور شامل اشاعت ہے۔ پھولوں سے گلستان کو سجایا ہے آپ نے، اس دور کو حسین بنایا ہے آپ نے، راہ خدا پہ ہم کو چلایا ہے آپ نے، در صدق و راستی کا دکھایا ہے آپ نے، بخشی ہے پھر سے عشق کے جذبوں کو تازگی، زندہ خدا سے ہم کو ملایا ہے آپ نے، بھٹکے ہوئے تھے ہم تو اندھیروں میں چار سو، ایک روشنی کا دیپ جلایا ہے آپ نے، مردہ دلوں کو پھر سے عطا کی ہے زندگی، یہ معجزہ بھی کر کے دکھایا ہے آپ نے، سوئے پڑے تھے وہ جہالت کی نیند میں، ان غافلوں کو پھر سے جگایا ہے آپ نے، جتنے نشان تھے پورے سبھی آپ پر ہوئے، رتبہ امام وقت کا پایا ہے آپ نے۔ صدقہ ابن سعید۔